اور رحیم نے دو صفتیں بیان کی، توجہ ہو، ایک اس کی صفت ہے غالب اور ایک اس کی صفت ہے رحیم۔ علماء کہتے ہیں کہ اس کا ما قبل سے تعلق ہے، قرآن اس نے اتارا ہے جو غالب ہے، اس لیے کسی مائی کے لال میں جرأت نہیں ہے کہ اس کی زیر زبر بھی بدل سکے، اس لیے کہ اتارنے والا غالب ہے۔ تو جب تک قرآن بولتا رہے گا، محبوب یہ گواہی موجود رہے گی انک لمن المرسلین، سارا زمانہ انکار بھی کرتا رہے، قرآن کی بولی تیری گواہی پیش کرتی رہے گی۔ اور دوسری صفت لگائی رحیم، قرآن اس نے نازل کیا ہے جو رحیم ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں اس کی مناسبت کیا ہے؟ کہا کہ اس کے رحیم ہونے کی یہ تھوڑی دلیل ہے کہ رب ہو کے بندوں سے بات کر رہا ہے، اس نے قرآن اتارا ہے اور رب ہو کے بندوں سے ہم کلام ہو رہا ہے اپنے محبوب کی وساطت سے، تو یہ اس کے رحیم ہونے کی دلیل ہے۔ تو یہ اس نے نازل کیا جو غالب بھی ہے جو رحیم بھی ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ تم اس قوم کو ڈر سناؤ جس کے باپ دادا نہ ڈرائے گئے تھے، تو وہ بے خبر ہیں، وہ غفلت میں ہیں۔ حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں یا ما نافیہ ہے یا پھر یہ ما مصدریہ ہے۔ جن لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے عمومی طور پہ مفسرین ادھر ہی گئے ہیں کہ یہ ما نافیہ ہے، تو مفہوم ہوا کہ محبوب آپ اس قوم کو ڈرائیں، مدتیں ہوئی ان کے آباء و اجداد کو بھی کسی نے ڈر نہیں سنایا تھا، تو وہ غفلت میں پڑ گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے اور حضور کے پیدا ہونے کے درمیان 571 سال کا فاصلہ ہے، پھر 40 سال کے بعد حضور نے اعلان نبوت کیا، تو 611 سال ہو گئے تھے کہ قوموں نے وحی کا اجالا نہیں دیکھا تھا، اور اتنی دیر اندھیرے میں رہنے کے بعد اب روشنی ان کو عجیب لگتی تھی۔ طویل مدت اندھیرے میں بیٹھے رہے تو اچانک بجلی آ جائے تو پھر ایک دفعہ آنکھوں پر بوجھ ہوتا ہے، تو جو اتنا عرصہ کفر کے ظلمت قدے میں رہے اور اندھیروں سے نبھا کرنا ان کا مزاج بن گیا اور وہ ان کی فطرت بن گئی، جب وحی کا اجالا چمکا تو وہ انکار تو کریں گے، چونکہ وہ ان کی طبع کے اندر رچ بس گیا ہے اندھیرا۔ تو اب جس طرح چمگادڑ اندھیرے میں رہتی ہے تو سورج چڑھے تو وہ چھپ جاتی ہے، سورج کو دیکھ نہیں پاتی، آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ تو اسی طرح جو لوگ اتنا طویل عرصہ اندھیرے میں رہے تھے، تو اب حضور کی نبوت کا سورج چمکا تو انہوں نے انکار تو کرنا ہی تھا، انہوں نے تو چھپنا ہی تھا، مخالفت تو کرنی تھی، اس لیے کہ اندھیرے کے خوگر بن گئے ہوئے تھے۔ فہم غافلون، تو وہ غافل ہو چکے تھے، ان کی فطرت میں، ان کی طبع میں اور ان کے دل میں راسخ ہو چکے تھے اندھیرے۔ اب ان کو اچنبھا لگتا تھا، روشنی عجیب لگتی تھی ان کو۔ ایک تو ہے اگر یہ ما نافیہ مانے، اور اگر اس ما کو مصدریہ مانے تو پھر اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ محبوب آپ ان کو اسی طریقے اور اسی انداز سے ڈر سنائیں جس انداز سے ان کے آباء و اجداد کو ڈر سنایا گیا تھا۔ آپ کوئی نیا طریقہ نہیں لے کے آئے، جو پیغمبروں کا طریقہ پہلے تھا، تنذیر کا، تبشیر کا، آپ اسی طریقے پہ آئے ہیں، اور جس طرح وہ لوگوں کو اور قوموں کو ڈر سناتے رہے ہیں، آپ بھی اسی طریقے پہ ان کو تنذیر کریں، ان کو ڈر سنائیں، ان کو تبشیر کریں، ان کو پیغام حق دیں۔ یعنی آپ کا وہی طریقہ ہوگا جو آپ سے قبل پیغمبروں کا طریقہ رہا ہے، اور جس طرح ان کے آباء و اجداد کو ڈرایا گیا، پیغمبروں نے ان کے بڑوں کو ڈرایا، ان کو بھی آپ اسی طریقے سے ڈرانے کے لیے آئے ہیں۔ اور دوسرا مفہوم جو ما نافیہ کے ساتھ ہے کہ آپ اس قوم کو ڈرانے آئے ہیں، ان کو ڈر سنانے آئے ہیں، ان کو تنذیر کرنے آئے ہیں۔ مدتیں ہو گئیں کہ ان کے آباء و اجداد کو بھی کسی نے ڈر نہیں سنایا تھا، اب غفلتوں کے خوگر ہو گئے ہیں، اب عادی ہو گئے ہیں اندھیروں میں رہنے کے، تو تیری بات ان کو عجیب لگے گی تو مخالفت بھی کریں گے، تانے بھی دیں گے، پتھر بھی اٹھائیں گے، اور گڑھے بھی کھودیں گے، کانٹے بھی بچھائیں گے، طائف کا بازار بھی سجے گا، مکے کی گلیوں میں دکھ بھی آئیں گے، احد اور بدر کی جنگیں بھی ہوں گی۔ اس سخت حالات سے محبوب آپ کو گزرنا ہوگا، اس لیے کہ آپ کا پالا اس قوم سے پڑنے لگا ہے جن کے آباء و اجداد نے بھی مدتیں ہوئی روشنی نہیں دیکھی تھی، تو ان کے پاس جب آپ روشنی کا پیغام لے کے جائیں گے تو ان کو یہ بات عجیب لگے گی، اس لیے آپ ان کو تنذیر کرنے جا رہے ہیں۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ عتیبہ اور کئی لوگ ہیں، یہ اتنے راسخ ہو چکے ہیں کفر میں
اور ان کے اندر اتنا زنگ چڑھ گیا ہوا ہے کہ محبوب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ گھبرائیں نہیں، اپنے عمل تبلیغ کو جاری رکھیں۔ کٹھن حالات میں آپ روشنی کے دیے روشن کرتے چلے جائیں۔ اندھیرا چھٹتا چلا جائے گا لیکن اکثر لوگ نہیں مانیں گے، مخالفت کریں گے، کھڑے ہو جائیں گے، مقابلہ کریں گے، بہت کچھ ہوگا۔ محبوب یہ بات طے شدہ ہے کہ آپ کی مخالفت ہوگی اور زیادہ لوگ نہیں مانیں گے۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، ہم ان کے گردن میں، ان کے گلوں میں توق چڑھا دیے ہوئے۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ان دونوں ہاتھوں کو یوں جوڑ کر کے اپنی گردن کے نیچے رکھا، تو جب گردن کے نیچے رکھا تو سر اوپر اٹھ گیا، تو فرمایا جس طرح گردن کے نیچے ہاتھ رکھنے سے گردن تن جاتی ہے اور سر اوپر اٹھ جاتا ہے، اللہ نے کافروں کے گلے میں یوں توق چڑھا دیے ہیں کہ ان کی گردنیں اوپر کو اٹھی ہیں اور وہ چڑھتے ہوئے سورج نبوت کا دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ اچھا آگے لفظ بھی فرمایا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، اور وہ ٹھوڑیوں تک چڑھے ہوئے ہیں۔ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، مقمحون عربی میں ایسے اونٹ کو کہتے ہیں کہ جس کو کھینچ لیا جائے، جس کی گردن کھینچ لی جائے اور وہ نیچے بھی نہ دیکھ سکے، دائیں بائیں بھی نہ گردن موڑ سکے، آنکھیں تاڑے لگ جائیں اور گردن اوپر کو اٹھی ہو، نیچے سبز چارہ بھی ہو تو اسے دکھائی نہ دے، اس کو کہتے ہیں ایبالن مقمحن، ایسا اونٹ کہ جس کی گردن اٹھی ہوئی ہے۔ اللہ کہتا ہے فہم مقمحون، یہ بھی مقمحون ہیں، ان کی گردنیں بھی اوپر کو اٹھ گئی ہیں، اس لیے محبوب نے کچھ سجائی نہیں دے رہا۔ مزید یہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا، ہم ان کے آگے بھی دیوار کر دی ہے، ان کے پیچھے بھی دیوار کر دی، دو دیواریں چن دی آگے پیچھے۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اور پھر ان کے منہ کے اوپر خول چڑھا دیے، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تو وہ نہیں دیکھ سکتے۔ مجھے بتاؤ کہ آگے بھی دیوار ہو، پیچھے بھی دیوار ہو، منہ کے اوپر کپڑا خول چڑھا ہوا ہو اور نظر تاڑے لگی ہوئی ہو، گردن اٹھی ہوئی ہو، گلے میں توق ہو، تو چڑھتا ہوا سورج دکھائی دے گا؟ چمکتا ہوا چاند نظر آئے گا؟ ٹمٹماتے ہوئے ستارے سجھائی دیں گے؟ کہا محبوب ان کی حالت بھی یہ ہے، تیری نبوت کا سورج تو چمک رہا ہے، انہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے، اس لیے کہ یہ اس اندھیرے میں پھنس گئے ہوئے ہیں۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ کافر، ابو جہل، نضر بن حارث اور باقی، پتھر لے کے حضور کو مارنے کے لیے، حضور کو اذیت دینے کے لیے گئے تھے، لیکن پھر اس طرح ان کی گردن اٹھ گئی اور ہاتھ ان کے ٹھہر گئے، اور کسی نے دیکھا کہ ایک بیل ہے جو اس کے اوپر حملہ کرنے والا ہے، تو ان کی حالت کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ فرماتا اب وہ دیکھ نہیں سکتے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اب برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ اندھیرے جم گئے ہوئے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ جب اللہ نے ان کو ایسا کر دیا ہوا ہے تو اب اگر ایمان نہیں لاتے ہیں تو پھر ان کا کیا قصور؟ کیونکہ اتنا طویل عرصہ نبی نہیں آئے، پیغمبر نہیں آئے، اندھیروں میں یہ خوگر ہو گئے، تو کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ پیغمبر جب آئے تو انہوں نے تکذیب کر کے، پیغمبر کی توہین کر کے، نبی رحمت کی تضحیق کر کے، حضور کا انکار کر کے، اذیتیں دے کے اپنے لیے ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ اللہ نے پھر ان کے دلوں پہ زنگ چڑھا دیے۔ اب یہ کچھ دیکھ نہیں سکتے، تو یہ نہیں تھا کہ ان کو روشنی دی نہیں گئی تھی، ان کو اجالا فطرتاً بھی دیا گیا تھا، انہوں نے اسے بھی مسخ کر لیا، اور ان کو روشنی پیغمبر رحمت کے ذریعے سے بھی آئی تھی، انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا۔ اب اس حالت میں پہنچ گئے پیغمبر کی توہین کی وجہ سے کہ رب کی غیرت بھی جوش میں آئی، رب نے دیواریں چن دی، اب کچھ دکھائی دے نہیں رہا۔ یار اس سے بڑھ کر کیا بات ہے کہ چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں آئے اور یہ پھر بھی نہ مانے، سورج پلٹ کے عصر کے وقت پہ آئے، یہ پھر بھی نہ مانے، ابو جہل مٹھی میں کنکر لے کے آئے اور کہے آپ اللہ کے رسول ہیں، بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، تو حضور بول کے کہیں میں بتاؤں یا جو مٹھی میں وہی بتا دے، تو اب بھی وہ نہ مانے اور کہے ھذا من سحر ابن ابی کبشہ، یہ ابو کبشہ کا جادو ہے جو سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ تو یہ ان کے آگے پیچھے دیواریں نہیں ہیں تو اور کیا ہے، ورنہ اتنے واضح دلائل دیکھنے کے باوجود بھی ان کو نظر نہیں آ رہا، یا رشتہ دار بھی ہیں لیکن نظر نہیں آ رہا، پاس بیٹھتے بھی ہیں نظر نہیں آ رہا، اور بلال حبشے سے دیکھ رہا ہے، سلمان کو فارس سے دکھائی دے رہا ہے، اور صہیب کو روم سے نظر آ رہا ہے، کول ہندیاں بھی کہیں اپنا نہ جانے،
دل والے آکھیا دلدار آ گئے. تو یہ اپنی اپنی قسمت کی کہانی ہے. تو کہا محبوب آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. اچھا سوال پیدا ہوتا ہے جب لوگ تو ایمان لائیں گے نہیں, لوگ تو مانیں گے نہیں, انکار پہ انکار کرتے جائیں گے, دل اندھے ہو گئے ہیں, آگے پیچھے اوپر نیچے پردے ہی پردے ہیں, تو پھر تبلیغ کیوں کی جائے, تبلیغ عمل جاری کیوں رکھا جائے؟ جب زمین ہی بنجر ہے تو پھر بیج کیوں ڈالا جائے؟ جب زمین ہی جو ہے وہ شور اور کلر ہے تو پھر می برسنے سے ہوگا کیا؟ تو پھر تبلیغ کا عمل رک جانا چاہیے. کہا محبوب نہیں, تیرے کرم کا می برستا رہنا چاہیے, تیرے کرم کا می جو ہے وہ ان کے اوپر نازل ہوتا رہنا چاہیے. یہ نہیں مانیں گے, ایسے بھی ہیں. انما تنذر من اتبع الذکر. محبوب آپ اس کو ڈر سناؤ جو نصیحت کے پیچھے پیچھے چلے. ایک وہ ہیں جو سنتے نہیں اور ایک ہیں جو جھولیاں پھیلا کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. ایک وہ ہیں کہ آپ سناتے ہیں کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں, اگر سنائیں تو پھر بھی ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال لیتے ہیں. اور ایک وہ بھی ہیں کہ تو پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھا ہے اور محبت والا, آنکھوں میں ظاہری روشنی بھی نہیں رکھتا. عبداللہ ابن مکتوم حضور کی خوشبو سونگ سونگ کے پتھروں پہ اوپر چڑھتا ہوا پہاڑ پہ پہنچ جاتا ہے اور آپ کی چوکھٹ پہ جولی پھیلا کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ علمنی ما علمک اللہ, اللہ نے جو آپ کو دیا میری جھولی میں بھی ڈال دیجئے. ایک سن نہیں رہے اور ایک پیچھے پیچھے آ رہا ہے. محبوب ایک سن نہیں رہے اور ایک جھولی پھیلا کے کہتا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو کہا محبوب وہ بھی ہیں جو نصیحت کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. وخشی الرحمن بالغیب, اور رحمان کو بن دیکھے رحمان سے ڈرنے والے. یہ لوگ ہیں جو تیری نصیحت کو قبول کریں گے, تیری بات کو قبول کریں گے. اللہ نے مختلف طبائع بنائی ہیں, سویر سے لے کر شام تک. ہماری نوکری بھی قرآن کی ہی ہے, تو دیکھتے ہیں کہ کئی جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ توجہ نہیں کر رہے ہوتے چونکہ انہیں قرآن کی لذت ہی نصیب نہیں ہوتی. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آنکھ کا جھپکنا بھی بوجھ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک لفظ بھی ادھر نہ چلا جائے. تو یہ اپنا اپنا ذوق ہے. صاحب جو بلبل کا ذوق ہے وہ چڑیا کو نہیں دیا گیا, اور جو پروانے کا ذوق ہے وہ مکھی کو نہیں دیا گیا, اور جو چکور کو پیار دیا گیا ہے چاند کا وہ کسی اور کو نہیں دیا گیا. تو قرآن کے لیے بھی اللہ نے دل رکھے ہیں, جو قرآن سنتے ہیں ان کی روح تک اترتا چلا جاتا ہے. اقبال نے ایک جگہ پہ بڑی خوبصورت بات لکھی, کہا کچھ لوگ ایسے ہیں جو حافظ شیرازی کے شعر پہ اور عراقی کے شعر پہ تو جھومتے ہیں اور انہیں قوال کا نغمہ تو مست کر دیتا ہے, لیکن قرآن سے انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. کہا وہ قسمت کے مارے ہوئے لوگ ہیں. کہا یہ تو شاعروں کا کلام ہے جو مخلوق ہیں, اور جو قرآن ہے یہ رب کا کلام ہے. اور جو بادشاہوں کے کلام ہوتے ہیں وہ کلاموں کے بادشاہ ہوتے ہیں, اور یہ رب کا کلام ہے, یہ خالق کا کلام ہے. تو جو لذت, جو چاشنی, جو کیفیت قرآن میں ہے وہ نہ کسی شعر میں ہو سکتی ہے, نہ کسی سخن میں ہو سکتی ہے, نہ کسی نظم میں, نہ کسی نثر میں. لیکن کیفیت اپنی اپنی ہوتی ہے. کسی کو قوالی تو مزہ دے دیتی ہے, لیکن قرآن اسے لطف نہیں دیتا ہے. اس کو اپنے اندر کو دیکھنا چاہیے اور کتاب رحمت سے دل جوڑنا چاہیے. اس کا ایک ایک لفظ نور دے رہا ہے. کہا محبوب جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتے ہیں وہی اس قرآن کے نور کو لینے والے ہیں. اچھا فبشرہ بمغفرہ, انہیں مغفرت کی بشارت دے دیجئے, انہیں مغفرت کی بشارت دے دیجئے. وَأَجْرٍ کریم, یار اجر ہی کافی تھا لفظ, لیکن کریم کی ساتھ صفت لگائی. میرے پاس کوئی اس کا مفہوم نہیں ہے کہ اس کو اردو میں ڈھال سکوں, لیکن اتنا ہی سمجھیں کہ جس اجر کو میرے رب نے بھی کریم کہا وہ کیسا اجر ہوگا. اللہ فرماتا ہے ہم ان کو بخشیں گے بھی اور اجر کریم بھی دیں گے. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. بے شک ہم مردوں کو جلائیں گے, زندہ کریں گے, اور ہم لکھ لیں جو انہوں نے آگے بھیجا جو پیچھے چھوڑا, اور ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے ایک بتانے والی کتاب میں. آج کوئی مانے یا نہ مانے, انکار کرے یا اقرار کرے, تردید کرے یا تائید کرے, رخ پھیر لے یا جھولی پھیلا لے, محبوب آپ پریشان نہیں ہوں گے. ایک وقت آنے والا ہم قبروں سے مردوں کو اٹھائیں گے. آج کوئی مانے یا نہ مانے, ہم نے لکھی ہوئی ہے, ایک ایک بات لکھی ہوئی ہے, وہ روشن کتاب میں. قیامت کے دن نامہ اعمال کھلے گا, سب سامنے آ جائے گا. تو محبوب آپ اپنے عمل کو جاری رکھیں, جو آپ کر رہے ہیں ہم وہ بھی لکھ رہے ہیں,
اور جو آگے سے ان کے رویے ہم وہ بھی لکھ رہے ہیں. قیامت کے دن ہر شے سامنے ہوگی اور رب کی عدالت میں سارے فیصلے ہوں گے. اچھا، ایک تو یہ مفہوم ہے جو عامت المفسرین نے بیان کیا اس آیت کا، لیکن ابن عاشور نے اس کا ایک اور مفہوم بیان کیا ہے، اور ذرا سنیے. وہ کہتا ہے کہ اس آیت کو انا نحن نحیی الموتى، اس کو ہم ما قبل سے اگر ملا کے پڑھیں تو مفہوم اس کا کچھ اور نکلتا ہے، اور وہ یہ کہ محبوب تیری بات کو کچھ لوگ سنتے نہیں ہیں اور تو ان کے پاس جا کے بات سناتا ہے اور وہ پرواہ نہیں کرتے، ان کے اوپر نیچے آگے پیچھے زنگ ہیں اور پردے ہیں، لیکن محبوب تیرے کرم کا می برستا رہنا چاہیے. ایک دن آئے گا مردے بھی جی اٹھیں گے. محبوب تیرے کرم کا می برستا رہے، ایک دن آئے گا ان شور اور کلر زمینوں میں بھی پھول کھل اٹھیں گے. اس لیے تو کرم فرماتا رہے اور تو تبلیغ کا عمل جاری رکھ. روزانہ پتھر پہ بھی ایک قطرہ گرے تو ایک دن سوراخ وہاں بھی ہو جاتا ہے. اور محبوب تیری مٹھی بولی جاری رہنی چاہیے. ایک دن زمانہ تیرے کلمے پڑے گا اور پھر فتح مکہ